قرآن کریم کے اندر انا بھی استعمال ہوا ہے، انما بھی استعمال ہوا ہے۔ انا کا معنی تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی انا کا معنی یقیناً یا بے شک کرتے ہیں۔ انما کا معنی کیا کریں گے؟ قرآن کریم کے اندر ہے انما نحن مصلحون، ایک اور جگہ پر ہے انما اللہ الہ واحد، حدیث شریف کے اندر ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں پہ انما کا معنی کیا ہوگا؟ تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ فرق جانیں گے کہ بھائی انا کیا کام کرتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، انما یہ کیا کام کرتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں انا جو ہے نا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن فی الحال ہماری یہ تفصیل نہیں ہے کہ بھائی حرف مشبہ بالفعل وغیرہ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ الگ ٹاپک ہے، صحیح؟ تو ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے۔ تو بہرحال انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور انما یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ حصر ہے۔ اب حرف مشبہ بالفعل یعنی کہ انا کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اسم آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ اب یہاں پہ لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ منصوب ہے، اس پر نصب آ رہا ہے، فتحہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو خبر آتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو غفور رحیم یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔ تو انا کے بعد ایک اسم آئے گا جو منصوب ہوگا، جو خبر آئے گی وہ مرفوع ہوگی۔ انما کے اندر کیا ہوگا؟ انما کے بعد عموماً مبتدا اور خبر آتے ہیں، کبھی کبھار فعل فاعل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے بعد اسم آئے گا تو منصوب ہوگا، خبر آئے گی تو مرفوع ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ انما کے بعد مبتدا خبر بھی آ سکتے ہیں اور فعل فاعل مفعول وغیرہ بھی آ سکتے ہیں۔ تیسری بات، ان کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ اب انا کا ترجمہ تو ہم کریں گے بے شک، یقیناً، یعنی کہ یہ بات کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے، مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی انا آیا ہے ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ جو ہیں وہ اعلیٰ اخلاق پر ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً، بے شک۔ تو انا کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے، صحیح، بے شک، یقیناً۔ انما کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ تو انما کے ترجمے کے اندر کسی چیز کو، کسی کام کو خاص کیا جاتا ہے، مخصوص کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک چیز کو خاص کیا اور باقی کی نفی کر دی۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر میں یہ جملہ کہوں کہ بھائی اس کمرے کے اندر طیب ہے، میں یہ جملہ کہوں، ایک نارمل جملہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس کمرے میں صرف طیب ہے، مطلب کیا ہوگا کہ بھائی اس کمرے میں صرف طیب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کمرے میں طیب ہے تو مطلب کیا؟ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو صرف لفظ ہے اس نے کیا کیا کہ بھائی طیب کو کمرے میں ہونے کے اندر خاص کر دیا کہ بھائی صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسے کہتے ہیں حصر، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دینا، تخصیص، مخصوص کر دینا، صحیح۔ تو انما کے ترجمے کے اندر حصر آپ کو ملے گا، تخصیص ملے گی، یعنی کہ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دیں گے۔ اس کے ترجمے کے اندر لفظ صرف آ جائے گا، لفظ ہی آ جائے گا، اس طرح کے الفاظ اس کے ترجمے کے اندر آئیں گے۔ جیسے کہ اب حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ ترجمہ نہیں ہوگا یقیناً اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نہیں، یقیناً والا ترجمہ اب اس کے اندر نہیں ہوگا۔ پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ اعمال صرف نیت ہی کی وجہ سے ہیں، یعنی کہ نیت ہوگی تو ہی عمل کا اجر ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو اعمال صرف نیت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے انما نحن مصلحون، یہ ترجمہ نہیں ہوگا یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں، نہیں، ترجمہ کیا ہوگا؟ صرف ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، کوئی اور اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی صرف ایک معبود ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو انما کے ترجمے کے اندر خاص کرنے کا معنی آتا ہے، جبکہ انا کے ترجمے کے اندر بات کو مضبوط کرنے کا معنی آتا ہے۔ انا کے ترجمے میں تاکید آئے گی، بات کو مضبوط کیا جائے گا۔ انما کے ترجمے کے اندر بات کسی چیز کو خاص کیا جائے گا۔ دونوں کے ترجمے کے اندر یہ فرق ہے۔